اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے۔ عرش والے مبارک دینے لگے، عرش والے مبارک دینے لگے، فرش والو حبیب خدا آ گئے۔ ہر طرف ہے نیازی سماں عید کا، ہر طرف ہے نیازی سماں عید کا، مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات عالم ما کان و ما یکون کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول پیش کرنے کے بعد، محترم محتشم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت تقریباً 4:20 پر میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات رنگ و بو میں اپنی جلوہ گری فرمائی۔ آپ کی آمد سے پہلے یہ دنیا ظلمت قدوں کے اندھیروں میں گری ہوئی تھی۔ آپ کی آمد کے بعد اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بقائے نور بنا دیا۔ قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ اور دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ان الفاظ کے اوپر ذرا غور کریں۔ بھیجا کسے جاتا ہے؟ بھیجا اسے جاتا ہے جو کہیں نہ کہیں پہلے جس کا وجود عالم رنگ و بو میں موجود ہو، اس کو بھیجا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے سے پہلے بھی کہیں نہ کہیں موجود تھے۔ یہ عقیدہ مذہب اہل سنت و جماعت ہے کہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی سب کچھ جانتا ہے۔ عظیم محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت شان خداوندی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو، میں تخلیق کے اعتبار سے تمام انبیاء میں سے پہلا نبی ہوں، اور بعثت کے اعتبار سے تمام انبیاء میں سے آخری نبی ہوں۔ حضور پہلے نبی کس طرح ہیں کہ بروز قیامت سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا کی قبر انور کو کھولا جائے گا۔ حضور پہلے نبی کس طرح ہیں کہ بروز قیامت سب سے پہلے سجدہ کرنے کا حکم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوگا۔ حضور پہلے نبی کس طرح ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ حضور پہلے نبی کس طرح ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ بقیہ امتوں میں سے سب سے پہلے امت محمدیہ کو جنت میں داخلے کا اذن اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ حضور پہلے نبی کس طرح ہیں کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے کھولا جائے گا۔ حضور پہلے نبی کس طرح ہیں کہ سب سے پہلے حضور جنت میں جلوہ افروز ہوں گے۔ حضور پہلے نبی کس طرح ہیں کہ سب سے پہلا دن جمعے کا دن اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور میثاق کے دن الست بربکم کے جواب میں سب سے پہلے بلا کہنے والے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ والاول والآخر، وہی پہلے ہیں وہی آخری ہیں۔ حضور آخری کس طرح ہیں؟ خلقت کے اعتبار سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء میں سے پہلے ہیں، لیکن بعثت کے اعتبار سے میرے اور آپ کے آقا سب سے آخر میں تشریف لائے۔ خاتم النبیین کا لقب سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ سب سے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین آیا ہے۔ سب سے آخری کتاب حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور قیامت تک جس دین کو اللہ نے اس دنیا کے اوپر باقی رکھنا ہے اس دین کو دین اسلام کہتے ہیں، وہ بھی میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ارشاد فرمائیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور النبی کا من نور ہی، اے جابر اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور فرمایا لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم، اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، نہ سورج تھا نہ ستارے تھے، اور نہ ہی کوئی جن تھا اور نہ ہی کوئی انسان تھا۔ اے جابر اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو اعلیٰ حضرت اس مقام پہ بول پڑے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک دن حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کم عمرتا من السنین۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر کا تو مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چوتھے حجاب عظمت میں سے ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ستارے کو میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ مصطفیٰ کریم جبریل امی کی یہ بات سن کے مسکرا پڑے اور فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّی أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، اے جبریل امی وہ ستارہ جو تم نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے، وہ ستارہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضرت امام قسطلانی مواہب الدنیا میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ نے حضرت آدم کو حکم دیا ارفع راسک، اے آدم اپنے سر کو اٹھائیں۔ حضرت آدم نے جب اپنے سر کو اٹھایا فرآ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سرارک العرش، تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے پردوں میں ایک نور دیکھا۔ حضرت آدم نے عرض کیا فقال یا رب ما ھذا النور، حضرت آدم نے کہا مولا یہ نور کیسا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم تیری نسل میں ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام نامی اسم گرامی آسمانوں کے اندر احمد ہوگا، زمین کے اندر محمد ہوگا،
یہ نور ان کا نور ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد لولاہ ما خلقتک ولا خلقت السماء ولا ارضا، اے آدم اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ میں آسمان پیدا کرتا، نہ میں زمین پیدا کرتا، اور نہ آدم میں تیری تخلیق کرتا۔ علامہ اقبال نے اسی مقام کے اوپر کیا خوب کہا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید کی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ سامعین گرامی، تفسیر البیان میں علامہ صاحب نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان فرمایا۔ ایک دفعہ وقت کا بادشاہ سلطان محمود غزنوی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اس وقت ان کی بارگاہ میں حضرت بایزید بسطامی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے جب ان کا تذکرہ سنا تو کہنے لگا کہ وہ کیسے بزرگ تھے۔ ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں وہ ایسے مرد کامل تھے کہ جو ان کے چہرے کی زیارت کر لیتا تھا وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جاتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے عرض کی اپنے مرشد کی بارگاہ میں کہ ابو الحسن خرقانی بایزید بسطامی اتنی عظمت والے تھے کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا، ہدایت یافتہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ تو بتائیں ابو جہل جس نے زندگی میں ہزارہا مرتبہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا، پھر وہ مسلمان کیوں نہ ہوا، ہدایت یافتہ کیوں نہ ہوا؟ تو ابو الحسن خرقانی نے جواب دیا ابو جہل نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، اس نے محمد بن عبداللہ کے در یتیم کی نظر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اگر وہ حضور کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے دیکھتا تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا اے نظر کیا دیکھے، دیدہ کور کو کیا اے نظر کیا دیکھے، ایکم مثلی۔ امام الانبیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صیام وصال رکھنا شروع کر دیے، یعنی نہ صبح کو کچھ کھاتے نہ افطاری کے وقت کچھ کھاتے۔ جب صحابہ کرام نے محبوب کی یہ ادائے دلبرانہ دیکھی تو انہوں نے بھی صوم وصال شروع کر دیے۔ کچھ ٹائم کے بعد 2-4 دنوں کے بعد صحابہ کرام بالکل لاغر، نخیف اور کمزور ہو گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے بھی آپ کی طرح صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ میں تو رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، میرا رب مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ ارے تم میری مثل نہیں ہو سکتے۔ ذرا غور کریں، جب صحابہ حضور کی مثل نہیں ہو سکتے تو میں اور آپ کس طرح حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو سامعین گرامی، آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمیں کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا، نبی بن کر امام آتے تھے اپنی اپنی امت میں، مگر بن کے وہ نبیوں اور رسولوں کا امام آیا، وہ یوسف تھے ہوئی جن پر زلیخا دل سے شیدائی، خدائی کیا خدا کو بھی محمد پر ہے پیار آیا، خدائی کیا خدا کو بھی محمد پر ہے پیار آیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔